السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ایک نیا مسئلہ جو کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ طلاق کیا چیز ہے اور اس کی عدت کیا چیز ہے، تو اس کے جواب کو سننے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے نکاح کو سمجھ لیا جائے کہ نکاح کیا چیز ہے۔ تو بہرحال نکاح جو ہے ایجاب و قبول کے ذریعے مرد عورت کے درمیان ایک خاص قسم کا دائمی تعلق اور رشتہ قائم کرنے کا نام نکاح ہے، جو صرف دو لفظوں کے ذریعے سے دو گواہ کے سامنے ایجاب اور قبول، یعنی ایک جانب سے ایجاب ہوتا ہے اور دوسری جانب سے قبول ہوتا ہے، یعنی دو فریق مرد اور عورت میں سے یا اس کے وکیل کے ذریعے سے یہ پیغام بیوی کی طرف خاتون کی طرف یا خاتون کی طرف سے مرد کی طرف بھیجا جاتا ہے کہ یہ پیغام ہمارا ہے کہ وہ شخص تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وکیل کے ذریعے سے اگر کہلوایا جائے کہ فلاں ہے، فلاں تم سے شادی کرنا چاہتا ہے اتنے مہر کے بس ادھر سے صرف قبول کر لے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ یا پھر عورت کی جانب سے مرد کی طرف پیغام بھیجا جائے ان کے ذریعے سے یا اس کے وکیل کے ذریعے سے، یعنی کوئی عورت کا وکیل ہے، انہوں نے کسی کو وکیل بنا دیا، اپنے باپ کو بنا دیے، اپنے چچا کو بنا دیے، اور وہ آ کر کے لڑکے کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی لڑکی کا ہاتھ یعنی نکاح تمہارے سے اتنے مہر کے عوض کر رہا ہوں، کیا تمہارے کو قبول ہے؟ تو لڑکا اگر کہتا ہاں قبول ہے، تو یہ دو لفظوں کے ذریعے سے ایجاب اور قبول کے ذریعے سے نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح جو ہے بہت پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے، بندھن ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل بھی آئے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں بتایا گیا نکاح ہے کہ عبادت ہے، اور عبادت بھی ایسا آدھا دین مکمل کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں ہے من تجوز لامرأۃ فقد استکمل نصف الدین، کہ جس نے شادی کر لیا، نکاح کر لیا، اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا۔ اب اس کا آدھا دین جو بچ گیا ہے، آدھا دین تو مکمل ہو گیا، آدھا دین جو بچ گیا ہے اس میں اللہ سے ڈرے۔ تو نکاح بہت بڑی عبادت ہے، ہمارے دین کو مکمل کرنے والا ہے، اور نکاح سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو بے نکاح ہوتا ہے، یعنی نکاح کی عمر کو پہنچ گیا اور کوئی خاص ضرورت کی وجہ سے، کہیں کوئی ایسی ضرورت نہیں، مجبوری نہیں ہے، سب چیز ہے، اس کے باوجود وہ نکاح کے اندر سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، نکاح نہیں کرتا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ وہ مسکین ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کو مسکین کہا گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اگرچہ وہ مالدار ہو جب بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر وہ مالدار ہے تب بھی وہ مسکین کہلاتا۔ بہرحال نکاح ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے تقویٰ، طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور انسان برائیوں سے بچ کر اللہ کی طرف آتا ہے، نیکیوں کی طرف آتا ہے۔ بہت سارے فضائل ہیں، مجھے وہ فضائل نہیں بتانا، مقاصد بھی اس کے بہت سارے ہیں کہ نکاح کے مقصد کیا ہے۔ تو نکاح یہ اہم اور یہ پاکیزہ ایک رشتہ ہے جو دو لفظوں کے ذریعے سے قائم ہوتے ہیں، اور اسی رشتے کو توڑنے کو طلاق کہا جاتا ہے۔ نکاح کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کو سمجھایا ہے، مرد کو بھی سمجھایا، عورت کو بھی سمجھایا کہ کس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے، بڑی معروف طریقے سے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، ایک دوسرے پر عفو درگزر کے ساتھ، دوسروں کی غلطیوں کو چشم پوشی کر کے، اگنور کر کے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو اپنے دل میں چھپا کر کے، یعنی جگہ دے کر کے، یہ بڑی نازک رشتہ ہوتا ہے، اس طرح سے گزارے، ایک دوسرے کی ہیلپ کے ساتھ، ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ زندگی گزارنا، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی، ازدواجی زندگی اور میاں بیوی کی زندگی کس طرح سے گزارنا ہے وہ کر کے دکھائے۔ ہم سبوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کس طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزاریں، اس چیز کو ہم پڑھیں تو ہمارے اندر بھی وہ طریقے آئیں گے۔ آج ہم یہ سمجھ لیتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ ہم نے شادی کی ہے، بس وہ ہماری زرخرید ایک باندی اور غلام کے جیسے ہو گئی، اور اس سے ہر طرح سے تعلق روا رکھتے ہیں اور جس طرح سے چاہتے اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، معروف طریقے سے اور بھلے طریقے سے اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتے اور اس کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ناخواندہ ہوتے ہیں، اسلامی تعلیم سے تھوڑا دور رہتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے شادی کر لی، وہ ہماری خدمت کے لیے ہو گئی، وہ ہر چیز ہمارا کریں گی، یہاں تک کہ کھانا پینا، برتن، گھر بار، یہ تو خیر ہر بیویاں کرتی۔ اس کے علاوہ بھی اگر وہ صاحب نہائیں گے تو کچے کپڑے جو رہتے ہیں اس کو بھی اٹھاتے نہیں۔ ایک گلاس اگر پانی پینا ہے تو بھی وہ پینا برداشت نہیں کرتے اپنے سے، بس فرمائش ہی فرمائش۔ کبھی بھول کر بھی گھر کے کاموں میں انٹرفیئر کرتے ہوں گے، ساتھ دیتے ہوں گے، وہ تو اس چیز کی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم گھر میں ہماری بیگم رہتے ہوئے ہم گھر کا کوئی کام کریں، یہ تو مرد کے شان کے خلاف ہے، مرد کے شان کے خلاف سمجھتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے، اس کے کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے اگر سبزی کاٹ دیا یا پھر اور بھی دیگر کام کر دیا، تو وہ اسے خراب سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی بیوی رہتے ہوئے تم گھر کے کام کر رہے ہو، غلط سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سوچ و فکر غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی بیگمات کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے اس کے سارے طریقے بتائے، احسان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور معروف طریقے سے زندگی گزارو۔ اس طرح زندگی گزارو کہ آپس میں خوب محبت ہو، الفت ہو، مودت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بہت سارے کام خود بھی کیا کرتے تھے، اپنی بیگمات کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مخدوش نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی عیب نہیں لگاتا، تو عام انسان جو ہے ان کی امتی اگر وہ بیویوں کے اپنے کوئی کام کر دیتا ہے، گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے تو وہ اس کو عیب دار کیسا کر سکتا ہے؟ اس لیے بیویوں کے کچھ کام کر دینا گھر میں رہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی دلجوئی ہے اور اس کے ساتھ حسن معاشرت ہے، اچھی زندگی اس کے ساتھ گزارنے کا یہ طریقہ ہے۔ بہرحال جب ہم کسی خاتون کو شادی کر کے اپنے گھر لاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بڑی عزت اور احترام کی چیز ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری ملازمہ ہے، وہ ہماری خادمہ ہے، وہ ہمارے گھر کے کام کرنے والی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے بھی حقوق ہے مردوں کے اوپر، جس طرح سے مردوں کے حقوق ہے عورتوں کے اوپر، مثلہن اسی کے جیسا، یعنی جس طرح سے مردوں کے حقوق ہے عورتوں کے اوپر، اسی جیسے عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں کے اوپر۔ تو حقوق کے اندر دونوں مساوی ہیں، برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے حقوق عورتوں پر بہت ہے اور عورتوں کے حقوق بہت کم ہے، ایسا نہیں، حقوق دونوں کے سیم ہیں، برابر ہیں، مساوی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک درجہ مردوں کو عورتوں پر بڑھا ہوا دیا ہے، تھوڑا سا درجہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عزیز میں خود فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے۔ اور وہ درجہ کس لیے حاصل ہے؟ تو وہ درجہ اس لیے حاصل ہے کہ جب مرد عورت جب نکاح کے ذریعے سے ایک ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ایک نیا نظام بنتا ہے اور زندگی کے اندر ایک اس کے ذریعے سے نیا باب کھلتا ہے، اس کے ذریعے سے پھر ہمارے یہاں اولادیں ہوتی ہیں۔ تو اس سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے کہ درہم برہم نہ ہو جائے اور نظام درست رہے، معاملات سارے کے سارے اچھے طریقے سے چلیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا باغ ڈور مرد کو دیا، کیونکہ وہ زیادہ تحمل مزاج ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، برداشت کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے اندر حاکمیت کی صلاحیت ہوتی ہے کسی مسئلے کو صحیح نہج پر لے جانے کا اور درست فیصلہ کرنے کا
اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت سے زیادہ مادہ مرد کے اندر پیدا کیا ہے، جلد بازی نہیں ہوتی اس کے اندر، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو قوی بنایا ہے، اس کے اندر تقویت رکھی ہے، اور اس کے مقابل عورتیں وہ صنف نازک ہوا کرتی ہیں، کمزور ہوا کرتی ہیں، اور دین کے اعتبار سے بھی وہ کمزور ہیں اور عقل و شعور کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عورتیں دین کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں اور عقل کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں دو مردوں کی گواہی رکھی ہے، وہاں اگر ایک مرد اگر نہ پایا جائے تو ایک مرد کے مقابل میں دو عورتوں کو گواہ بنایا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون کے اندر دینی کمزوری بھی ہے کہ جہاں ایک مرد کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، اس کی جگہ دو عورتوں کی گواہی کو رکھا گیا۔ یعنی اصل میں تو دو مرد کو گواہی دینا ہے، لیکن اگر دو مرد گواہ نہ ملے اور اس کی جگہ ایک ہی مرد ہے تو ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو گواہ بنانا، ایک مرد اور دو عورتیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آخر میں بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال تو دینی کمزوری بھی ہیں، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اگر ان کو اس معاملے کا، اس نظام کا، زندگی کے نظام کا باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا اور ان کو سردار بنا دیا جاتا، اس کو حاکم بنا دیا جاتا، تو پھر نظام صحیح طور پر نہیں چلتا تھا، درہم برہم ہو جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجہ دیا ہے تاکہ نظام صحیح طور پر، صحیح نہج پر، صحیح طریقے پر چلے اور نظام خاندان درست ہو۔ اور دیکھیے، جب مرد و زن کے ذریعے سے، اختلاط کے ذریعے سے اولاد وجود میں آتی ہیں تو ماں بالکل ان کا کچھ اثر زیادہ نہیں ہوتا۔ ماں اگر بچوں پر ان کو ڈرانا دھمکانا چاہے، روب جمانا چاہے تو اتنا اس سے متاثر نہیں ہوتے، وہ تو ہنس کے ٹال دیتے ہیں، امی ہیں ہنس کے ٹال دیتے ہیں، ان کی بات میں اتنی وزن نہیں ہوتی اور بچے اس سے زیادہ ڈرتے نہیں، خوف نہیں کھاتے۔ لیکن وہی باپ ایک شیر کی طرح سے ہوتا ہے، روب دار ہوتا ہے، باپ کی آہٹ کو سنتے ہی بچے سٹک جاتے ہیں، کروٹ لے لیتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں، اگر غلط طریقے پر ہے تو صحیح طریقے پر آ جاتے ہیں، تو ان کا اثر ہوتا ہے۔ تو ماحول کو صحیح بنانے کے لیے، گھر کے اندر صحیح تربیت دینے کے لیے باپ کو حاکم ہونا ضروری تھا۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ساری خصوصیات کی وجہ سے مردوں کو ایک درجہ عورتوں پر دیا۔ اس کے اندر عورتوں کی کوئی قباحت نہیں ہے، عورتوں کی کوئی عیب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم کیوں نہیں بنایا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو بہت بڑے مقام سے نوازے۔ اس چیز کی طرف بھی دیکھنا چاہیے عورتوں کو، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے قدموں میں جنت ڈال دیا۔ اب کوئی مرد تو اس سے اعتراض نہیں کرتا، اتنا بڑا درجہ کہ اللہ نے اس کے قدموں میں جنت کو ڈال دیے۔ مردوں کو اتنا درجہ بڑا حاصل نہیں ہے کہ ان کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ تو بعض چیزیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بھی فضیلت دی ہے، انہیں بھی فضیلت دی ہے۔ اپنی فضیلتوں پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے مقرر کر دی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اسے مان لینا چاہیے، یہی ایمان والوں کی خوبی ہے۔ تو بہرحال اصل بات جو مجھے کرنا تھا وہ یہ طلاق کے بارے میں۔ تو پہلے اس لیے نکاح کو سمجھایا کہ نکاح کیا چیز ہے، اور پھر یہ طلاق ایسی چیز نہیں ہے کہ جب چاہے آپ منہ اٹھا لو اور طلاق دے دو، نہیں۔ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا کہ تم جب نکاح کیے ہو یہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے، ایک دائمی رشتہ ہے، اس کو اچھی طرح سے گزارو، معروف طریقے سے گزارو۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس رشتے کے درمیان ناچاکی آ جاتی ہے اور کچھ بگاڑ آ جاتا ہے، کسی کی کمی کی وجہ سے، خامی کی وجہ سے، یا کسی عیب کی وجہ سے۔ تو اگر کچھ کمی ہے، کجی ہے، خامی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں نشوز ہے یعنی نافرمان ہیں، تمہارے بات کو نہیں مانتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرما دیا کہ تم طلاق دے دو، بھگا دو، نہیں، بلکہ یہ بتایا اس کو سمجھاؤ، فعظوہن، انہیں نصیحت کرو، خوب سمجھاؤ۔ نصیحت کرنے کے بعد اگر مان جاتی تو بہت اچھی بات ہے، پھر زندگی اچھی طرح سے گزارو، پھر طلاق کی کیا ضرورت ہے۔
لیکن اگر وہ سمجھانے کے باوجود، بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں مانتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا طریقہ بتایا کہ تم ان سے تھوڑی دوری اختیار کرو۔ دوری اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بسترے الگ کر لو، یعنی رہو ایک ساتھ، اسی روم میں رہو جس میں وہ رہتی ہے، لیکن تم الگ الگ سو۔ اس طرح سے جب تم اس سے بے توجہی اختیار کرو گے، بے رخی اختیار کرو گے، تو ہو سکتا ہے اس کے دل پر مار پڑے اور وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے کہ ہمارا شوہر مجھ سے روٹھ رہا ہے، ہمارا شوہر ہم سے دور ہو رہا ہے اور ہمارا شوہر مجھ سے غصہ ہے۔ تو اگر وہ اچھی خاتون ہوگی تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی، وہ شوہر کی طرف التفات کرے گی، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے گی، اپنی غلطی کو مانے گی، اور پھر ماننے کے بعد صحیح ہو جائے گی، درست طریقے پر آ جائے گی، صحیح راہ پر آ جائیں گی۔ تو اس طرح سے دوسرا طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا۔ اگر اس سے سمجھ جاتی ہیں اور اپنی غلطیوں کو درست کر لیتی ہیں تو پھر کوئی راستہ اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، رہو سہو خوب اچھے طریقے سے رہو۔ لیکن یہ طریقہ اختیار کرنے کے باوجود وہ صحیح نہیں ہوئی، درست نہیں ہوئی، اور اس کے اندر نافرمانی کا مادہ رہا اور نافرمانی کرتی رہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ فَضْرِبُوهُنَّ، کہ اسے تم مارو۔ لیکن مارنے کا مطلب یہ نہیں کھوپڑے بگاڑ دو، دانت منہ توڑ دو، ناک سے منہ سے خون نکال دو، ہلکی مار مارو، کیسے کہ نشان نہیں آئے، منہ پہ نہیں مارو، بال کھینچ کھینچ کے نہ مارو، جانوروں کی طرح نہ مارو کہ جانوروں کی طرح لاٹھی سے، ڈنٹوں سے، کوڑوں سے مارنا شروع کر دو، جیسا کہ بعض مرد حضرات ہوتے ہیں اتنا برا مارتے ہیں کہ مت پوچھیے۔ تو اس طرح سے مارنے کا نہیں ہے، بلکہ پتلی لکڑی سے ہلکی مار ایک دو لگاؤ۔ تو اگر وہ درست ہو جاتی ہیں تو پھر کوئی راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی آسانی کے ساتھ اور معروف طریقے سے گزاریں۔ لیکن اگر اس کے باوجود وہ صحیح نہیں ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فورتھ اسٹیپ بتلائے اور طریقے بتائے کہ اب کیا کرنا ہے۔ عورت کے گھر والوں میں سے چند مصلح لوگوں کو بلانا، اچھے لوگوں کو بلانا جو صحیح درست فیصلہ کر سکے، اور کچھ لوگ شوہر کی طرف سے بھی آنا، یہ سب مل کر کے بیٹھے اور مسئلے کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، سمجھائے۔ اگر وہ پھر سمجھانے کے بعد صحیح ہو جاتی ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر سمجھانے کے بعد نہیں صحیح ہوتی تب پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ اب طلاق دے سکتے ہیں، اس میں بھی اب بہت سارے مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق دیے ہی تو طلاق ہوتی، نہیں تو نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے نوجوان جانتے نہیں ہیں۔ طلاق اس رشتے سے الگ ہونے کا نام طلاق ہے، ایسا نہیں۔ یہ کنٹریکٹ جو ہے، جو رشتہ نکاح ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر بالکل زندگی بھر کے لیے اس سے الگ ہی نہیں ہو سکتے۔ ایسی جب کیفیات آ جائیں، ایسی جب حالات ہو جائیں کہ زندگی گزارنا بالکل دشوار ہو جائے، کٹھن ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہ ہی نہ سکے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے طلاق کا آپشن دیا۔ تو طلاق بول کر کے انسان ایک دوسرے کی زندگی سے الگ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ہرگز نہیں کہ آدمی 3 طلاق دے گا ہی تو بیوی سے رشتہ کٹے گا یا بیوی کا شوہر سے، ایسا نہیں ہے۔ صرف وہ 1 طلاق سے ہو جاتا۔ اگر 1 طلاق دے دیا تو 3 مہینے تک عدت گزارتی ہیں، اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد وہ خود تم سے الگ ہو جائیں گے، آپ اس سے الگ ہو جائیں گے، کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ لیکن عام طور پر ہمارے ذہن میں دینی علوم نہ جاننے کی وجہ سے ایسا وہم بیٹھ گیا ہے، ایسا ہم سمجھتے ہیں، اپنے خود سمجھ لیے ہیں، دین نے نہیں سمجھایا، بلکہ ہم خود سمجھ لیے ہیں کہ نکاح کے رشتے کو اگر ختم کرنا ہے تو 3 مرتبہ طلاق دے دیے، طلاق 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 تو رشتہ ختم ہوتا، نہیں تو نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے، 1 طلاق دیے تو رشتہ ختم ہو جاتا۔ اب البتہ یہ ہے کہ طلاق 3 طرح کی ہوتی ہیں، 1 طلاق رجعی ہوتی ہے، 1 طلاق بائن ہوتی ہے، اور 1 طلاق مغلظہ۔ پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے، یعنی اسلام جب نہیں آیا تھا تو اپنی بیویوں کو 100 طلاق بھی دے دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی بنا کے رکھ لیتے تھے، یعنی 1 طلاق دیتے تھے، اور پھر جب اس کی عدت گزرنے والی ہوتی تھی، اینڈنگ پر آتا تھا تو پھر بولتے تھے، لوٹا لیتے تھے، چلو آ جاؤ۔ اس طرح سے 100 طلاق بھی دیتے تھے، لیکن اس کی بیوی کہلاتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر پابندی لگائی اور فرمایا کہ دیکھو، رجعی طلاق جسے کہا جاتا ہے، رجعی کا مطلب ہوتا ہے وہ طلاق صریح لفظ سے ہوتا ہے، صاف لفظ سے ہوتا ہے،
جیسے کسی نے اپنی بیوی کو کہا انتی طالقن، تو طلاق والی ہے، یعنی اردو میں اگر بولے کہ میں، یعنی کوئی زید بول رہا ہے کہ میں تم کو طلاق دے رہا ہوں، تو ایک دفعہ بولا تو ایک طلاق پڑ جاتی ہے، رجی طلاق ہوتی ہے۔ رجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد 3 حیض عدت گزرتے، تو حیض 3 حیض کے اندر اگر انہوں نے بیوی کو لوٹا لیا، کسی طرح سے بھی لوٹا لیا، منہ سے بول کر کے یا پھر عمل کے ذریعے سے لوٹا لیا، تو وہ بیوی بن جاتی ہے، بیوی رہتی ہے، اس میں نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، دوبارہ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ عدت کے اندر یعنی 3 مہینہ یا 3 حیض کہہ لیجئے، اس کے اندر اگر لوٹا لیا تو دوسرے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن یہی عدت گزرنے کے بعد، یعنی 3 حیض گزر گیا، 3 ماہواری گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے اور عدت ختم ہو گئی، تو اب یہی طلاق بائن ہو جاتی۔ مطلب اب اگر اس کو ہم اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اور طلاق بائن ایسے الفاظ سے بھی پڑتا جو صریح نہ ہو، کنایہ والا الفاظ ہو، اشارہ والا الفاظ ہو، تو اس سے بھی طلاق بائن پڑتی ہے۔ جیسے یہ کہہ دے کہ تم میرے اوپر حرام ہے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو اگر ایسے الفاظ سے کہتے اور طلاق مراد لے لیا تو اس سے طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ بائن کے معنی الگ الگ ہو جانے والا۔ تو اب عدت گزرنے کے بعد وہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا۔ بہرحال تو طلاق بائن وہی طلاق رجی، اگر عدت گزر جائے تو بائن بھی بن جاتی ہے، تو اس میں نکاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ 2 طلاق تک کر سکتے ہیں، یعنی 1 طلاق رجی، پھر اگر کبھی ضرورت پڑی تو دوسری مرتبہ بھی رجی طلاق دے سکتے ہیں، تو یہ 2 مرتبہ تک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الطلاق مرتان، کہ اس طرح سے یعنی رجعت کرنے والا، لوٹا لینے والا جو طلاق ہوتا ہے وہ صرف 2 مرتبے تک ہے۔ پھر اگر بھول سے کبھی آپ نے تیسری طلاق دے دی تو اب لوٹانے کا کوئی سلسلہ نہیں رہے گا، بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو جائے گی، وہ عورت وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر اس کو طلاق مغلظہ بولتے ہیں، جس کے اندر حلالہ کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال حلالہ ایک الگ چیز ہے۔ تو 2 مرتبے تک کی طلاق ایسی ہے جس میں آپ عدت کے اندر اگر صریح طلاق دیا ہے تو لوٹا سکتے ہیں، اور اگر عدت گزر گئے تو عدت گزر جانے کے بعد پھر دوبارہ نکاح کر کے اپنی زندگی میں اسے لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر تیسری طلاق دے دیے تو اب وہی عورت آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اندر عورت کی شان ہے، عظمت ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت کی توہین کی گئی ہے، جیسا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے سے غیروں نے بڑا اچھالا کہ 3 طلاق یہ بڑا معیوب چیز ہے۔ نہیں، بلکہ اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر عورتوں کی عزت ہے، توہین نہیں ہے۔ کیا عورتیں تمہارے ہاتھوں کی کھیل ہے کہ جب چاہو تم اسے طلاق دے دو، جب چاہو تو اپنا لو؟ نہیں، تم اس طرح سے اگر کر رہے ہو تو صرف 2 مرتبہ تک کر سکتے ہو، تیسری مرتبہ اگر کرو گے تو تمہارے اوپر وہ عورت دیکھنا تک تمہارے لیے حلال نہیں رہے گا، بلکہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قانون نافذ کر کے عورتوں کی عزت کو، عورتوں کی عظمت کو اور بلند کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت کی عزت کو کم کیا ہے، اگر جس کے دماغ میں ناپاکی بھری ہو، غلاظت بھری ہو، تو وہ ایسا ہی سمجھتا ہے کہ 3 طلاق بہت غلیظ ہے۔ ہاں، غلیظ چیز ہے، اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے۔ جب 1 طلاق سے کام ہو جاتا ہے تو دوسرے اور تیسرے کی ضرورت کیوں؟ دوسرے تیسرے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی نا بھائی۔ اس لیے اگر کبھی مجبوری کے تحت کوئی طلاق دے رہا ہے اپنی بیوی کو تو وہ 1 ہی طلاق دے، دوسرے اور تیسرے طلاق کی طرف نہ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی چیزیں حلال کی ہیں نا، ان حلال چیزوں میں سب سے معیوب اور سب سے مبغوض چیز اور سب سے اللہ کو ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اس سے عرش کا پایا بھی، ستون بھی ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو طلاق یہ محبوب چیز نہیں ہے، ناپسند چیز ہے۔ اس لیے اہل اسلام کو اس سے بہت دور رہنا چاہیے۔ ہاں، زندگی میں کبھی ایسے موڑ آ گئے کہ ہم زندگی بسر ہی نہیں کر سکتے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس بوجھ کو لیے ڈھوئے پڑو اور
اس کو لیے پھرو، اور عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ وہ سکون کی سانس لے سکے، عافیت اور راحت کی سانس لے سکے۔ دونوں کے لیے راستے کھلے ہیں۔ اللہ نے مردوں کے لیے بھی راہ کھلا رکھا، عورتوں کے لیے بھی آپشن دیا۔ اگر جیسے مرد کسی کو ناپسند ہے، بہت ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، طرح طرح کی برائیاں ہیں، وہ اچھا نہیں ہے، اس کو پسند ایک نظر بھی نہیں بھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی آپشن دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ تم اس کی زنجیر میں جکڑی چلی گئی ہو اور بندھی چلی گئی ہو، اب جب تک نہیں مریں گے اس سے جدائی نہیں ہوں گے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے بھی آپشن رکھا کہ اگر تم کو پسند نہیں ہے تو ان سے خلا لے سکتی ہو۔ خلا کا مطلب اپنی طرف سے مطالبہ کرو کہ میں طلاق چاہتی ہوں تم سے، تو اگر وہ خلا دے دے گا تو بہت اچھا ہے۔ تو خلا کے ذریعے سے بھی ایک طلاق پڑتی ہے، وہ بھی بائن طلاق پڑتی ہے۔ عدت گزارنے کے بعد پھر اگر چاہے میاں بیوی تو نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر وہ خلا نہ دینا چاہے تو پھر وہ قاضی کے پاس جا کر فسخ نکاح بھی کر سکتی ہے کہ قاضی کو اپنے دکھڑے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہوتی ہے، ہم اس کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتے۔ دونوں فریق کو بلایا جائے گا، مسئلہ پوچھا جائے گا کس طرح سے ہے۔ اگر قاضی سمجھے گا ہاں یہ دونوں زندگی نہیں گزار سکتے تو دونوں کے درمیان فسخ کر دیں گے، علیحدگی کر دیں گے، نکاح کو توڑ دیں گے۔ تو اس طرح شریعت بتاتے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، طلاق 3 طرح کی ہوتی، ایک طلاق رجعی اور ایک طلاق بائن اور ایک طلاق مغلظہ۔ 2 طلاق تک اگر صریح لفظ میں آپ کہے ہیں تو وہ طلاق رجعی پڑتا ہے 3 مہینے کے اندر اندر، یعنی عدت گزرنے کے اندر اندر تک اسے آپ لوٹا سکتے ہیں، نکاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن یہی عدت اگر گزر گئی تو اگر پھر اس کو آپ بیوی بنانا چاہتے ہیں تو پھر نکاح کر کے اثر نو نکاح کر کے پھر بیگم بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ 2 طلاق تک، تیسری طلاق اگر ہو گئی تو اب ممکن نہیں ہے۔ ایک صورت ہے صرف جو قرآن میں بتایا گیا، وہ یہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ وہ عورت اب اگر دوسرے کسی مرد سے شادی کرتی ہے اور پھر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ اس کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی، جسے حلالہ کہتے ہیں۔ تو حلالہ کرانا نہیں چاہیے، حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں ملعون ہیں، حدیث میں بتایا گیا۔ ہاں اتفاقی طور پر ایسا ہوا کہ کسی نے طلاق دے دی تھی، اب پھر کسی اس دوسرے مرد سے شادی ہو گئی، دوسرے مرد سے بھی طلاق ہو گئی، تو اب اگر پہلا شوہر اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے تو یہ اب اس کے لیے حلال ہو گئی ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن خاص کر کے حلالہ جو کروایا جاتا ہے اور کرتے ہیں جس طریقے سے 2-3 دن کے لیے 4 دن کے لیے، وہ ملعون ہے اور اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اس طریقے سے حلالہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی قباحت اور شناعت حدیث کے اندر بتائی گئی۔ اب یہ تو طلاق کو ہم سمجھ گئے، عدت کو بھی سمجھیے۔ عدت کیا چیز ہے؟ تو طلاق دینے کے بعد عدت ہوتی ہے، اور عدت ایک تو وہ خاتون ہوتی ہیں جو جوان ہیں، جن کو حیض آتا ہے، یعنی ہر مہینے ماہواری آتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ عدت بتایا۔ اور ایک وہ عورت ہوتی ہے جس کو حیض نہیں آتا ہے، سن ایاس کو پہنچ گئی ہیں، یعنی بڑی خاتون 60 سال کی، 65 سال کی، 55 سال کی، یعنی ایک مدت ہوتی ہے اپنے اپنے صحت کے اعتبار سے کہ ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ حیض آنا بند ہو جاتا، ماہواری بند ہو جاتی، اس کے لیے عدت اللہ تعالیٰ نے الگ بتایا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر ان عورتوں کے لیے جس کو حیض آتا ہے بتایا گیا 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ 3 قروء یعنی 3 حیض تک، 3 ماہواری گزر جائے، اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اب وہ دوسرا نکاح کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ عدت کے اندر غیر مرد سے، دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور جس کو حیض نہیں آتا ہے تو اس کے لیے عدت بتایا 3 مہینے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر ذکر کیا۔ اب ایک خاتون وہ ہوتی ہیں، یہ تو 3 حیض یا 3 مہینے ان لوگوں کے لیے ہے جس کے ساتھ شوہر موانست اور مقاربت، یعنی اس کے ساتھ رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ خلوت ہو چکی ہے، میاں بیوی کے طور پر رہ رہے تھے، ان کی عدت ہے۔ لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح صرف ہوا تھا لیکن ان دونوں سے ملاقات نہیں ہوئی، اور ملاقات ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو گیا، تو اس میں اب کوئی عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 49 کے اندر بتایا ہے کہ ان پر کوئی عدت نہیں ہے۔
یعنی اب کوئی ملا ہی نہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہی نہیں ہے، تو عدت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں عدت نہیں ہے۔ اور ایک عدت ان عورتوں کا ہے جو کہ حاملہ ہے، یعنی ایسی عورت کو طلاق پڑ گئی جو کہ حمل سے تھی، جس کو حمل تھا، تو اس کے لیے بھی عدت اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے کہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، یعنی حمل جب، یعنی جزگی جب ہو جائے، بچے کی ولادت جب ہو جائے، اس کی عدت ختم ہو جاتی، ولادت ہوتے ہی ختم ہو جاتی، چاہے ایک دن میں ولادت ہو جائے، چاہے 9 مہینے میں ہو۔ تو اگر حمل اس کا ابھی شروع کا تھا، 9 مہینے کے بعد حمل وضع ہوا، یعنی اولاد پیدا ہوئی، تو 9 مہینے تک اس کی عدت ہو جائے گی۔ اور اگر حاملہ تھی، 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، 1-2 دن کے بعد وضع حمل ہو گیا، ولادت ہو گئی، تو 2 دن کے اندر عدت ختم ہو جاتی۔ تو حاملہ عورتوں کی عدت الگ ہے۔ تو یہ سب مسائل تھے جس کو میں نے تشریح کے ساتھ آپ سبوں کے سامنے عرض کیا تاکہ اس کو ہم سمجھیں، اور اس کو سمجھنے کے بعد درست طریقے سے اپنی زندگی میں لائیں، اور کیسے زندگی گزارنا ہے اس کو فالو کریں، اس کو یوز کریں۔ تو بہرحال سب سے بڑی چیز جو طلاق کے بارے میں بتایا، طلاق سے بہت گریز کرنا چاہیے، بہت گریز کرنا چاہیے، بالکل ناگفتہ بہ، اور ایسی پوزیشن میں دینے کا ہے کہ زندگی بالکل اچیرن بن گئی، اب ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، تو یہ آخری آپشن ہے، اور اس سے بہت گریز کرنا چاہیے۔ آدمی تھوڑی تھوڑی باتوں پر دھمکیاں یا طلاق کے بولیاں بولنا، یہ سب بہت غلط چیز ہے، ان سے پرہیز کرنا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہمارے معاشرے کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بنائے، ہر گندگی سے اور ہر برائی سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے نظام کے مطابق اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔